بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر سال 13 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ مخصوص لباس اور ہاتھوں میں بیلچے پکڑے ہوئے حرم امام حسین علیہ السلام میں حاضری دیتا ہے۔ یہ عمل 1400 سال سے جاری ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ صبح سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بنی اسد آئیں گے۔ اس سب کا پس منظر کیا ہے؟ نیز یہ کہ سید الشہداء کے بے سر لاشوں کو کس طرح پہچان کر دفن کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، قافلہ بنی اسد عراق کا ایک قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شجرے سے تعلق رکھتا ہے۔ معصوم کے اقوال کے مطابق اس قافلے نے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو امام سجاد علیہ السلام کی مدد سے دفن کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد کربلا سے دور چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے 2 کام سر انجام دیے۔ ایک شہدائے کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور دوسرا کام جہاں شہداء کو شہید کیا گیا تھا وہیں ان کو دفن کیا۔ کتاب تاریخ امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 511 میں ہے۔ علامہ مجلسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب میرے جد امام حسین علیہ السلام کربلا وارد ہوئے تو اہل غازریہ سے 22 کلومیٹر زمین 60,000 دینار میں خریدی اور ان شرائط کے ساتھ کہ شہداء کی تدفین کریں گے اور زائرین کو 3 دن تک مہمان بنائیں گے، انہی کو وقف کر دی۔ بنی اسد نے ان شرائط کو قبول کیا۔ جب لشکر بنی سعد شہداء اور اسیروں کو لے کر کوفہ چلے گئے تو شہداء کے لاشیں وہیں دوپر پڑے تھے۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد شہداء کو دفن کرنے سے گھبرا رہے ہیں تو اپنے مردوں سے کہا، اے بے مروت مردو، کیا فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ ان کی لاشوں کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر ان عورتوں نے رونا شروع کیا۔ مائیں بہنیں بیلچے اور قبر کھودنے کے دیگر آلات اٹھا لائی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر بنی اسد کے مردوں نے اپنی عورتوں کی ہمت اور حمایت دیکھی تو خود کمر باندھی اور کربلا پہنچے، اور ساتھ ان کی عورتیں بھی آہو بکا کرتی ہوئی قتل گاہ میں دیر تک ماتم کرتی رہیں۔ بنی اسد کے لوگ قتل گاہ میں حیران کھڑے تھے، بدن مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ سب آہو بکا کرنے لگے کیونکہ لاشوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون، باپ کون، بیٹا کون۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور ان سے پوچھا، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ بنی اسد نے اپنا مقصد اور پریشانی کی وجہ بتائی۔ اس سوار نے کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں۔ پھر اس وجود مقدس نے تمام شہداء کی تدفین کرائی اور بنی اسد ان کی پیروی کرتے رہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ تمام شہداء جو اہل بیت سے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پڑے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کو اس گڑھے میں جمع کیا، نماز پڑھائی اور دفن کر دیا۔ پھر تلاش کے دوران ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بے سر لاش کو دیکھ کر بنی اسد نے پوچھا کہ یہ کس کا بدن ہے؟ جنہیں امام سجاد علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے بلند آواز میں گریہ کیا اور پورا گھنٹہ اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ یہ میرے بابا مظلوم کا بدن مبارک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دفنانے کی جگہ پر آئے۔ آپ نے تھوڑی سی ہی مٹی اٹھائی ہی تھی کہ کھودی ہوئی قبر نیز شک شدہ زرعی ظاہر ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو سید الشہداء کی کمر کے تحت رکھ کر اپنے بابا کے جسد اطہر کو اٹھایا اور یہ کلمات پڑھے،
بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صدق اللہ ورسولہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور امام نے اکیلے ہی بنی اسد کی شرکت کے بغیر سید الشہداء کو لحد میں اتارا، نیز فرمایا میرے ساتھ میرے مددگار موجود ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ کے خود اس بدن مبارک کو دفن فرمایا اور کانپتی ہوئی انگلی سے قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اپنے بابا کی وصیت کے مطابق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو سید الشہداء کے پائنتے کی طرف دفن فرما دیا۔ جب بنی اسد رخصت لینے لگے تو امام نے فرمایا اے دوستو، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا اور اپنے احسان کو ختم کر رہے ہو، حالانکہ کام ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایک شہید ابھی باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوئے ہیں، اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی عباس علمدار ہے۔ بس بنی اسد امام کی رہنمائی میں نہر الکما کے قریب آئے، لاش دیکھی تو زاروں قطار رونے لگے اور گریہ ماتم بپا کیا۔ پھر یہاں قبر خود کھودی گئی اور عباس علمدار کے جسم مبارک کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عبا میں رکھ کر دفن کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے بنی اسد کو حکم دیا کہ 2 قبریں کھودیں، ایک میں بنی ہاشم کے لاشیں اور دوسری میں اصحاب کو دفن کیا۔ ناظرین، حوالہ ہے مدینہ سے مدینہ تک، صفحہ نمبر 334، الا لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔